بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ مضامین قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، رکوع نمبر 4 آیات 25 تا 29۔ اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اسباب پر ناز کیا تو اللہ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے۔ تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین نجد ہیں، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو۔ اگر تمہیں مالی تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ ان قریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اے اہل کتاب سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جز یہ دینے کو قبول کر لے۔ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ رکوع نمبر 5 آیات 30 تا 37۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ ارشاد ہوا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ، تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا دنیا میں ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 آیات 38 تا 42۔ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا، جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا۔ گرمی پوری شدت پر تھی، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ راہ حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔